عید الفطر تھا تو آپ نے بس نماز پڑھ لی، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد لوگوں سے میل ملاپ کرنا، میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے۔ یار مطلب اب حد ہو گئی، تم کو بیسک سماجیات، ہیومن سوشیولوجی کا علم اگر ہو تو تم یہ بات کبھی نہیں کہوں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہوں، ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے بولے عید کے دن لوگوں سے ملنے جانا، اور میں تو خاص طور سے بولے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں بولے عید کے دن۔ کہاں سے لوگ لا لے رہے یہ چیزیں نہیں معلوم۔ لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے۔ عید کی نماز کیسے پڑھی؟ لوگوں میں۔ عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ آؤں گے، گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں گے، محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے۔ بھائی مسلمان بولے تو اطراف میں اس کی آبادیاں رہتی ہیں، اور اتنا لوگوں کو معلوم کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں رہتے، اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں، ان کا سماج، ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز بھی بنائے۔ ہر گیم میں ایک پرک رہتا۔ پرک کیا رہتا؟ جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لے لیے تو آپ کو ایک بندوق مل جائیں گی، پرک۔ آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی، پرک۔ مطلب کوئی بھی وارز کی گیم وغیرہ۔ تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے، ترکی آپ نے لے لیا، سلیکٹ کر لیا، تو کیا پرک رہتا؟ ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملتا ہے، ایک جوڑا۔ مطلب آبادی اڑانے کی خواہش مند ہوگے تو ترک اگر آپ نے چنا اس میں گیم میں ٹیم، تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ایک میل اور ایک فیمیل آئے تھے جو آپ کے ورکر رہتے، کام وغیرہ کرتے۔ تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بولے ملنا نہیں۔ بھائی یہ کہاں سے لا رہے ہو؟ ذرا سیدھے ہو جاؤ، ایک دم سیدھی سیدھی بات ہے۔ مسلمان ہے، اسلام ہے، اور آبادیاں ہیں، اور مسلمان کا دین، اس کی عبادتیں سب ہم کو سوشل بیہیویئر سکھاتی ہے۔ تو میل جول ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ امام مالک سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ بیان کیجئے کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا ومنکم پوچھنا کیسا ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو عید کے بعد جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم، ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے، یا اگر سنگولر تقبل اللہ منی ومنک، اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے، یا ہم سے اور تم سے قبول کرے۔ یہ پلورل اور سنگولر کو مسئلہ نہیں، آپ جو بولنا چاہیں آسان ہے آپ کے لیے بولے۔ جیسا ہمارے پاس سلام ہے، سلام کو ہم کبھی بھی سنگولر بولتے ہی نہیں، کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں، السلام علیکم تم سب پر، وعلیکم السلام تم سب پر، تو ہم پلورل بولتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے سنگولر میں سلام نہیں کیا۔ السلام علیکم اگر سنگولر کہیں گے تو کم کہتے ہیں، لیکن ہم تم سب پر۔ تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ، اور یہ چلا آ رہا ہے ان کے پاس، تو ہم لوگ جو ہے یہ کہتے تھے، یاد رکھیں۔ تو مدینہ کے اندر یہ چلن، اور اس میں ہم کو حرج نہیں سمجھتے۔ تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے، مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں، عید کی مبارکبادیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے اچھی دعا تو یہی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے اس لیے پوچھنے نہ بڑھ جائے کہ عید کے دن ملنے جانا درست ہے کیا، عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا، عید کے دن پڑوس جانا درست ہے کہ بھائی ایسے سوالات مت کرو۔ سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ، اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خواہ۔ سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا، لوگ ساتھ رہیں گے تو کیا ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا؟ قرآن سنت ثابت کرو، عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے، چاہے آپ جہاں بھی رہے۔ ایسا اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجئے، تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں، اب یہ تو نماز وغیرہ، قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا۔ اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں، اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجئے جتنا کر سکتے ہیں، الحمدللہ، اور ساری چیزیں تکبیرات و بیان کر رہے ہیں، اب شکر ادا کیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے عید دی، عید کا موقع دیا، زندگی دی، لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، خوشیوں میں شامل کیا، اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے، جنت میں ہم کو جمع کرے، خوشیوں میں شامل رکھیے، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کا شکر ادا کیجئے ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے دیا ہے۔ امت کے حیثیت سے شکر ادا کرے، خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کرے، ایک انڈیویجول حیثیت شکر ادا کرے، یہ امپورٹنٹ کام۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے، عید کے دن کیا کرے، ہم کہہ رہے ہیں نا، تو ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح کا معاملہ ہو گیا، یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا۔ اب عید کے دن آپ کیا کریں گے؟ عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی منائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے۔ عید کے دن ماں عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، ٹھیک ہے، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے؟ ڈھال لیے ہوئے تھے، اور جو ہے حراب مطلب حرب
کہ جمع حرام مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی یا جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی اس کے لیے جوش دلا دیتے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے، ٹھیک ہے، تو وہ جوش دلاتے کھیل رہے تھے۔ اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ کہہ رہی میں بھول گئی، لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر، اور یہ کھیل کہاں ہو رہا تھا معلوم آپ کو؟ مسجد نبوی میں۔ تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے مجھ سے کہا، اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑے رہی اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا، ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، تو بازو رکھ کے میں دیکھتی رہی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا، مطلب یا بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیچھے سے مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا، اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی۔ اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا، کیا تم تک گئی ہو؟ مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا نہیں میں بھی اور دیکھنا چاہتے ہو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ۔ تو پھر وہ اندر چلی گئی۔ تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود کرتب ایکروبیٹکس ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے۔ اب ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے ہی نہیں، تو اچھی صحت کے جوش آئے، چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی وہ انگلیاں بنی ہوئی ہے، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، ہے نا، انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے، چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا۔ چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر، چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر، گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے، ہاں کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے، گاڑی جا رہی سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے دے رہا، حتیٰ کہ اے ٹی ایمز بھی ڈرائیو تھرو ہے معلوم کچھ علاقوں میں، مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں، پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس مشین میں ڈالتے پیسے نکالتے، گاڑی میں رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے، ڈرائیو تھرو اے ٹی ایمز بولتے ہیں ان کو۔ ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی، تو کچھ بھی کثرت نہیں ہو رہی بھائی، تو انگلیاں بن جا رہی ہے، اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی ہے۔ یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر پتلا، پیر گھٹنے سے نیچے پتلے، مانیاں بڑی ہو گئی، پیٹ بڑا ہو گیا، بس چونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی یہی ہو رہا ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرتب دکھا ہے، تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے۔ یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اب جنگیں نہیں ہیں لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جا رہا ہے، تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کریں، لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں ایسا مسجد وغیرہ میں، اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن، جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے، جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں نے جیسا بتایا نا، ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت بور دن ہے، قربانی ہے تو کاٹو یہ فلاں بانٹ کے ختم کر دو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے، اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے، چونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ، رات بھر گھومے پھرے، چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، داڑھی بنا لی، مونچھیں بنا لی، سر کے بال کٹا لیے، شاپنگ کر لی، فلاں کری، فجر کے بعد سب سے اول وقت تھا نماز عید کی پڑھی اور جا کے گھر میں پڑ گئے، پھر سو گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کھیل کود ہو رہا تھا، کر سکتے ہیں، یہ جائز انٹرٹینمنٹ سے جو دیا ہے شریعت نے، افسوس ہم نے سارے انٹرٹینمنٹس کو ختم کر دیا۔ بہرحال آئیے اب اور کیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا؟ آئیے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے، اور اس کی محفلیں بھی ہوتی تھی، فیملی ممبر جمع ہوئے، بچے کچھ غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں، بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے، آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر، چلو کون اچھا بولتا آج کے دن کے بارے میں، ہوتا ہے نا، یہ سب کر سکتے ہیں۔ نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی، اور روایت کے الفاظ سنیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ کے گھر کی بات ہے، یہ کوئی ناچ گانا رنگ رلیاں شراب نوشی برائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ جائز اور حلال انٹرٹینمنٹ ہے۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے، روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سن کے گھر میں خود اہتمام ہوتا تو آپ فرماتی اور کہتی ہے ابوبکر تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے، ماں عائشہ ابوبکر تشریف لائے، مطلب ان کے والد تشریف لائے، ٹھیک لائے، تو میرے پاس مطلب نبی کے گھر میں میرے پاس دو لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھی جو انصار نے جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ یہ لوگ تو شاعری لکھنا تو مطلب شعر شاعری تو عربوں کے لیے ایسی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے، وہ اچھائی پہ برائی پہ خوشی پر غم پر اس پر اس پر، تو یہ کوئی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ اشعار بنائے تھے، تو یہ انصار کی دو لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، ترانہ گا رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اشعار کو نظم کی شکل میں پڑھ رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گانے والیاں نہیں تھی، لیکن یہ
گانے والیاں بولے تو ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی یہ، اور پروفیشنل سنگرز نہیں تھے یہ، گانے والیاں نہیں تھی، بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی. جس سے پتا چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بڑی عورتیں تو میں نے اس لیے کہا وہ الگ اپنی مرضی سے جمائے، چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں. تو یہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں. ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ جو ہے عید کا دن ہے. بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی وصلے کا علم نہیں آپ کو، تو کیا کرے آتے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ ہے، تو آپ بولتے نا گیت سنگیت باجے باجے، لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی باجے اور عید کا دن تھا جو ہے، اور وہ بچیاں یاد ہے کہ دف بھی بجا رہی تھی، گیت بھی گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی. تو میں ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے اور لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے. تو جو ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے فرمایا اے ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے. ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، یہ تو شیطانی عمل ہے دف جو بجا رہی بچیاں، اور آپ روکنے کے لیے گئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ابوبکر ہر کسی کی عید ہوتی ہے، یہ آج ہماری عید کا دن ہے. مطلب کرنے دو ان کو ترانے جو بچیاں گا رہی ہیں، عورتیں نہیں تھی. پھر کہہ رہا ہوں عورتیں اگر گا رہی ہے تو ان کی آواز سے بڑے نہیں سن سکتے، گھر کے اندر گائے ہو. بچیوں کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے. تو گویا مرد کرتب دکھا رہے تھے، ایکروبیٹکس کر رہے تھے، مرد اور عورتوں نے دیکھا مسجد کے اندر. یہاں چھوٹی بچیاں گا رہی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں سن رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. تو آج ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو اشعاری کہاں تھے جو ہوں گا یہ سب. بچوں کو آنا چاہیے نا، کچھ انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں، انگلش کچھ ان کی ڈھنگ کی آتی نہیں، ان کو بیچاروں کو بیسک ریڈنگ ہی نہیں آتی ہے. تو یہ پوئمز کہاں سے پڑھیں گے وہ انگلش میں؟ اب جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں آدمی ترانے گاتا ہے، اس میں گیت گاتا ہے وغیرہ، بہت آسان ہے. بہر یار تو بڑا مشکل آج کل ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کریں. عید کے دن ہی ہو سکتا ہے. نبی کے گھر میں ہوا، صحابہ کے پاس ہوا، عید کے دن یہ ہوا. تو کھیل کود کا ہو گیا، نغمے ترانے گانے سب جائز ٹرمز میں. چونکہ اب گانے والے تو اب میں نہیں بولتے اب میں ڈی جے بجاؤں گا، ڈی جے ویجے نہیں بولا میں نے، سمپل دف کے ساتھ ترانے وغیرہ، جس میں گانا مطلب کوئی چیز پڑھنا یا بولنا منہ سے، اس کو گانا بولتے ہیں. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے اس سینس میں. تو نغمے گائیے، ترانے پڑھیے، اشعار پڑھیے، پوئٹری جس کو بولیں گے وہ سب کیجیے، بیٹھیے ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے. اس وقت یہ سب باتیں ہوتی وقت چھوٹی بچیاں گھر میں کرے، گیت گائیے، سب چیزیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے بہرحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اور لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے. یاد رکھیے لہو اور لعب کیا ہے، یاد رکھیے عید ہو گئی اور رمضان ختم ہو گیا تو ایک مہینہ میں گالی نہیں دیا، ایک مہینہ میں نے برائی نہیں کی، ایک مہینے میں نے فلم نہیں دیکھی، ایک مہینے میں نے داڑھی نہیں کاٹی، ایک مہینے میں نظر نہیں اٹھائی. اب سب پہلے دن ہی کرنا، پورے 30 دن کا کوٹا اب فرسٹ ڈے کرنا. یہ ہو رہا لہو لعب، یہ کامن ہے. بس یہ ایسے لوگوں کی مثال جو رمضان کے پورا ایک مہینہ احتیاط کرتے اور رمضان کی عید کے دن آپ کو کتنا عید کے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتی، پتا آپ کو اس ملک میں ہمارے کیوں ریلیز ہوتی؟ کیونکہ بیوقوف قوم نے جا کے دیکھنا ہی ہے نا. آپ ادھر اتنے نیکی کرے تو گناہ بھی تو کرنا پڑیں گے نا اتنی نیکی کے بعد. تو عید کے دن فلم ریلیز ہو رہی ہے، عید کے دن ہر برائی ہو رہی ہے. عید کے دن تو عید کی رات حجام جو ان کے ہاتھا برباد ہو جا رہے ہیں، سب کو داڑیاں کٹانا جس نے ایک مہینہ رکھی. یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال عید کو جو ہے لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے، برباد مت کیجیے، ورنہ ایسی مثال ہو جائیں. کسی ایک شخص نے بڑی اچھی مثال دی تھی. ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کو گندی عادت تھی، کچھ جانوروں کو ہو جاتی گندی عادت. گندی عادت کیا تھی؟ اپنا پیشاب کرتا تھا، پلٹ کے سونگتا تھا. اب اس سے کیا ہوتا معلوم؟ آدمی کو جانا سواری کرنا، پیشاب آیا، اس کو پیشاب کرا، پھر گھوم کے سونگتے کھڑا ہوا، کتنا مشکل ہوتا. بری عادت بھی تھی. تو اس کے جو مالک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی پر ٹریول کر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ گندی عادت، تو کہا یہ کیا گندی عادت تیرے گھوڑے کو، میرے پاس دے، میں سیدھا کرتا اس کو. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو سیدھا کر دو اس کو. وہ سفر میں اب یہ بیٹھ گیا نیا اونر، مطلب نیا رائڈر بیٹھ گیا. اس کے پاس تھا چابک، پیشاب کر کے پلٹتا گیا، ایسا دیتا اس کو وہ کہ گھوڑا سیدھا ہو گیا. اب گھوڑا سمجھا کہ میرا بہت رائڈر ڈینجر ہے. اب وہ رائڈنگ کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد اس نے وہ عادت چھوڑ دی، مطلب تھوڑے دن جو بھی دن میں ٹریول کرے. اب وہ سونگتا نہیں تھا پلٹ کر. جب یہ دیکھا اس نے رائڈر نے، جو سیکنڈ رائڈر تھا اس کے اونر کا دوست، تو کہا اب ٹھیک ہے تیرا گھوڑا اچھا ہو گیا، اب تم چلاؤ. پھر جب یہ دوسرا رائڈر بیٹھا اور وہ رائڈر آگے نکلا اپنے گھوڑے کو لے کر، جب گھوڑے نے دیکھا وہ چلا گیا، الٹا بھاگنا شروع کیا پھر، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا پورا سونگنا شروع کیا. مطلب جب تک رائڈر ڈینجر تھا تو پیشاب کر رہا تھا، اب سونگنا نہیں تھا وہ. لیکن جیسی پرانا رائڈر آیا اس کا اونر، الٹا بھاگنا شروع کیا اس نے، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا سونگنا شروع کیا. ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہو جاتی ہے. رمضان میں جو جو کام نہیں کیے، آپ عید کے دن بتاتا میں،
فلم دیکھوں گا، گانے گاؤں گا، سوتے پڑے رہوں گا، فلاں کروں گا، عیاشیاں کروں گا، وہ جو نشے سے رکا تھا نشے کروں گا، فلاں کروں گا، یہ سب کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے، عیدین کو یا عید کے بعد چیزوں کو ایسا مت کیجیے، یہ خوشی کے دن ہے، یہ بڑی نعمت کے دن ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال یہ کیجیے۔ اسی طرح فضول خرچی سے بچیے، عید میں فضول خرچی بڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، مت کیجیے، سادہ رہیے۔ ہاں جہاں ضرورت مند ہے ان پہ خوب خرچ کیجیے، الگ بات ہے، لیکن فضول خرچی سے اجتناب کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید کے موقع کو ایک اچھا موقع بنا لیجیے اپنے ناراض بھائیوں سے رشتے جوڑنے کا، ہے نا۔ ناراض بھائی سے رشتے جوڑنا کیا ہے؟ بڑے بھائی سے تھوڑا اختلاف تھا، عید کا دن موقع ہے، معافی مانگ لے، مل لے۔ چلو معافی نہیں مانگنا، اختلاف نہیں ختم، مل تو لو یار، جا کر فائدے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میری یاد رکھو، جب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تو اس کی جو ہر جمعرات کو حساب کتاب ہوتا ہے اور مغفرتیں ہوتی لوگوں کی، اس کا حساب اوپر نہیں جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ اگلی بار کے لیے چھوڑ دو، اس کا مت کرو جو کینہ ہے اس کے دل میں۔ 15 شعبان کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، معلوم آپ کو؟ یہ فضیلت ہے اس رات کی، منانا نہیں ہے لیکن فضیلت ہے اس کی۔ کینہ پرور اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، کینہ جس میں دل میں کچھ ہے اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ، بعد میں دیکھیں گے، جب تک کینہ ختم نہیں ہوتا لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو اس کا معاملہ، مطلب مجہول، بیچ میں لٹک جاتا آپ کا معاملہ، تو کیوں کر رہے ایسی چیزیں؟ تو یہ عید اچھا موقع ہے، عید کے دن میٹھا بھیج دیا، عید کے دن کوئی چیز بھیج دی، عید کے دن ملنے چلے گئے، یوں ہی صحیح لیکن چلے گئے ملنے۔ ہوتا ہے نا، بیوی آ گیا اگر آپ ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہے، میرے کو سیدھا ملنا نہیں ہے، بھائی آیا کیا کھولا کیا، گھر میں بھی ایسا چل، ایسے ہی صحیح جا کے آ بھائی، شروعات تو ابھی ٹیڑھا رہیں گا، بعد میں سیدھا ہو ہی جائیں گا، کچھ نہ کچھ اچھی بات نکل ہی جائیں گی۔ رشتے ملانے کا، پڑوسی سے اختلاف ہے، رشتے بنا لیجئے، عید کا دن ہے۔ لوگ بہت ساری باتیں چھوڑ بھی بھول جاتے ہیں، مطلب عید کا دن، جیسا مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا تھا پڑوسی سے، لیکن آپ چلے گئے عید کے دن، تو بولیں گا میرا اس سے بہت خطرناک اختلاف، عید کا دن، آج کچھ نہیں، آج نہیں، ہے نا۔ تو یہ رشتوں کو جوڑنے کا، اختلافات کو ختم کرنے کا، جھگڑوں کو مٹانے کا، معاملات کی صلح کرنے کا، اور کئی چیزیں ہو سکتی بھائی، تو اس کا موقع بنے، تو ناراضگیوں کی صلح کرنے کا بنا لیجیے اس کو موقع، عید ہے تو ہو جاتی ہے ساری چیزیں، یاد رکھیے۔ عید کی خوشی میں غریبوں کو خاص یاد رکھیے، فطرے کی شکل میں یاد رکھیے، عید الاضحیٰ ہے تو گوشت کی شکل میں یاد رکھیے، ان کی اپنی خوشیوں میں ان کی خوشیاں باقی رہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرے کہ کم از کم عید کے دن وہ کھائے اور پیے اور خوش رہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ عید کے دن اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لے کے کسی علاقے میں جائیں جہاں غریب لوگ، اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دی ہے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، کھائیے، پیجیے، انجوائے کیجیے، تاکہ وہ بھی انجوائے کریں، آپ بھی انجوائے کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا، ایک آدمی کسی سماج کے ایسے سٹیٹس لیول پر ہوتا ہے، پیسے کے ریل پیل، گاڑیوں کے ریل پیل، نوکر چاکر کی ریل پیل، دن رات 365 دن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی، بڑے سے بڑے لوگ، اب وہ چاہتا ہے کہ عید تھوڑی سمپل رہے میری، تو جائیے غریبوں منائیے، پھر سمجھے، انجوائے کیجیے، آپ کے غریب دوستوں کو انوائٹ کیجیے، چلیے آپ جا نہیں سکتے انوائٹ کیجیے، تو اس کو ایک لوگوں کے جس کو کہتے ہیں خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی عید کی یاد رکھیں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کی یاد رکھیں۔ اسی طرح عید کے دن کوشش کریں مریضوں کی عیادت بھی کریں، مریضوں کی عیادت، دیکھو مریضوں کی عیادت تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، نہ کرنے کے بڑے نقصان ہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں، حالانکہ موقع عید کا ہے لیکن سناتا ہوں، خوشیوں اور غموں میں لوگوں کو شامل نہیں کرنے سے، ان کے غم نہیں بانٹنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ایک صاحب تھے جو کولکتہ کے رہنے والے تھے، کولکتہ سے وہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ممبئی میں، ہمارے یاد رکھیے ممبئی میں، وہاں علاج کے لیے آئے تھے، اور ایک ہمارے مسلم صاحب جن کا ایک مریض تھا، وہ بھی اس کے پڑوس میں ایک روم میں حجرے میں رہتے تھے، جو کہ ایک کمپنی نے فری دیتے لوگوں کو علاج کرنے، جو لوگ آتے ہیں وہاں رہنے کے لیے، وہاں وہ رہتے تھے۔ ایک مہینہ دونوں پڑوس میں رہے، دونوں مسلم ہیں۔ ایک مہینے کے بعد یہ علاج کر کے بچی کا چلے گئے، نیکسٹ 6 منتھ بعد ان کا پھر علاج تھا، اور اس کا بھی 6 منتھ بعد تھا۔ جب نیکسٹ 6 منتھ بعد آئے تو یہ پڑوسی بھائی جو پہلے آتا تھا کولکتہ سے بچی کو لے کر، یہ کرسچن ہو چکا تھا، تو یہ مسلمان بھائی نے کہا کہ تم عیسائی کیسے بن گئے، کیا ہوا؟ تو کہا میں 6 مہینے آ کر بچی کو لے کے یہاں رکتا ہوں، کوئی مسلمان مجھ سے ملنے آج تک نہیں آیا، لیکن ہر اتوار کو عیسائی مجھ سے ملنے آتے تھے، تو مجھے لگا ان کا ہی مذہب حق ہے۔ غم میں اور خوشی میں لوگوں کے شامل ہوئیے، ورنہ جب آپ یہ نہیں کرتے تو لوگ مذہب تک اپنا تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ میں سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ صاحب نے مجھ سے بہت روتے ہوئے کہا، وہ ہمارے شہر کے تھے، بچی کے علاج کے لیے جاتے تھے، اور وہ آدمی بھی علاج کے لیے آتا، کہا وہ عیسائی بن گیا صرف ہمارے اس کے غم میں شامل نہ ہونے سے۔ تیمارداری کرنا کیوں ضروری ہے، مریض کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ موقع رہتا ہے، آدمی بہت نازک مرحلے میں رہتا ہے، ذرہ برابر محبتیں اور الفتیں لوگوں کو ادھر سے ادھر بھی سرکا سکتی آتی ہے، لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں مریضوں کو بھی شامل رکھنی اپنی عید کے اندر، ورنہ کئی مریض ہیں مسلمان جو دواخانوں کے اندر پڑے، عید کے دن آپ مسلمان جا کے نہیں ملتے ہیں، غیر مسلم تنظیموں کے لوگ ان سے آ کے مل رہے اور کہہ رہے عید کی مبارکباد آپ کو، کیا سوچیں گا کہ میرے بھائی نہیں آئے مجھ سے ملے اور یہ لوگ آئے، اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔
شرک اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے، کفر اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے. لہٰذا میں نے خاص یہ پوائنٹ رکھا کہ مریضوں سے ملیے، اپنے علاقوں کے کمزور لوگوں سے ملیے، اور اپنے لوگوں کے جو اپنے پاس جو مریض ہے، بیمار ہے، غریب ہے، پریشان والے ملیے، ورنہ پھر ایسے موقع پر کوئی آ کے پڑوسی مبارکباد دے کے چلا جائے پھر مشکل ہوتی ہے. 2 سے 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، 5-10 سال سے آ کے رہتے، بہت قدیم علاقہ نہیں تھے لیکن 5-10 سال سے آ کے کسی علاقے سے رہ گئے تھے. ان کے والد ملنے آئے تھے، گاؤں سے انتقال ہو گیا. ابھی بالکل حال کی بات بول رہا ہوں میں، یہ بات انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو وہ اس علاقے کے قبرستان میں گئے تو بولے جگہ نہیں. ایک دوسرے قبرستان میں انہوں نے کھودنے بھی دیا اور بعد میں کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے تو خبر بند کرنا پڑے گی. اب وہ حیدرآباد میں رہتے 10 سال سے، لیکن ابھی وہاں کے تھے نہیں موقع تو کوئی جان پہچانے. لوکل مسجد میں گئے، پڑوس کی مسجد میں گئے، یہ محلے میں گئے، وہ محلے میں گئے، ادھر جنازہ لے گئے، ادھر جنازہ لے، کام نہیں ہوا، پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے ایک صاحب سے جو کہ ایک علاقے کے سیاسی سوشل اور سیاسی خدمتگار بھی تھے، سوشل خدمتگار، سوشل ورکر، پولیٹیشین تھے، ان سے بات کی جو کہ نان مسلم تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہندو مسلم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن تم کو اگر کوئی خبر نہیں دے رہا، آخر ہو گئے تو میرے پاس آنا. پورا دن لے کر گھومے، کسی نے جگہ نہیں دیا. کون سے شہر کی بات کر رہا ہوں میں؟ حیدرآباد کی. ٹھیک ہے، مطلب مسلم اکثریت علاقے کی بات کر رہا ہوں. نہیں ملا، اور کئی جگہ جہاں ملا اتنا کاسٹ زیادہ بولے انہوں نے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. پھر انہوں آخر میں چلے گئے اسی بھائی کے پاس جس نے کہا تھا وہ ہندو مسلم مسئلہ ہے، لیکن اگر کچھ نہ ہو تو میرے پاس آنا. جب وہ رات میں اس کے پاس گئے، اس نے شمشان میں جگہ دلائی اور ان کی تدفین کر دی. اب مسلمان تنظیمیں جاگ رہی، مسلمان کی تدفین شمشان میں کریں گا کیا آدمی؟ تو مریضوں کی عیادت، خوشی اور غم میں لوگوں کو شامل رکھنا بہت اہم ہے. یاد رکھیے ہم لوگ نہیں کر رہے. یاد رکھیے عجیب و غریب حال ہے، عجیب و غریب حال. تو یاد رکھیے خوشی اور غم میں لوگوں کا ساتھ دیجیے. خوشیوں میں جائیے، مریضوں سے ملیے، عیادتیں کیجیے ان کی، غریب لوگوں سے ملیے، ورنہ کوئی دوسرا آ کے مبارک ہو بول دیں گا اور بس آدمی یہاں سے نکل جاتا. چونکہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو ایمان کی کمزوری سے ہو رہا ہے فیض صاحب. ارے بھائی ایسے تو ہوں گے نا عام انسان. کیا آپ کو لگتا ہے لوگ ایمانی ایک دم فرشتوں کے درجوں پہ رہیں گے، صحابہ کے درجوں پہ نہیں؟ محنتیں کم ہے ایمان کی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، پھر ان کو باقی رکھنے کے لیے کوششیں کرنا پڑیں گی. بہرحال مریضوں وغیرہ کی عیادت کیجیے. یاد رکھیے اسی طرح عید کے دن اب مظلوموں، اپنی مظلومین کو یاد رکھیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے. مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور خاص طور سے مظلوم لوگ جو ہیں، ستائے ہوئے لوگ جو ہیں، تنگست جو لوگ ہیں، ان کو یاد رکھیے. یاد رکھیے یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مال خرچ کر کے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں تھی عید کے دن ہم کیا کریں میں نے رکھی. ثابت شدہ ہو، یہ اس کی تحقیق ضرور کر لے اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں. کیسی دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے، اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں، دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ. یاد رکھیے آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا.
تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف, اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے, بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے, ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے, ٹھیک ہے, عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی, ایسا نہیں ہے, یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے, اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے, اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے, بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے, بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے, میں کیسے نہیں دوں گا اس کو, ایک بے مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے, بڑا سخی دینے والا ہے, تو اس کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے, تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں, یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز, دعا کے بدلے, اس کے بدلے آخرت میں ثواب, یا اس کے بدلے ایک مصیبت ڈالتا ہے, اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر, ٹھیک ہے. تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ تو. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے, ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے, دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد اس نے دعا کی, اے اللہ میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو, اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا, فوراً گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا, یاد رکھیے. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو, مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو, لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے, اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے, اللہ میری مغفرت, اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل فلاں عمل, ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو, کم الفاظ والی ہو, اور 2 ٹوک ہو, ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ, کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں, خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے, یہ پڑھنا ہے, جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے, جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے, ایسی تفصیلی. جامع دعا کرو, جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا, یہ خواہ کیوں کر رہے تم, اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر, یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی, یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے, صرف آپ کر لیجیے خالی, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو جامع ہو, لمبے لمبے الفاظ, تفصیلی نہ ہو, جامع ہو. اے اللہ جنت دے, جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں, اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ, اتنی حوریں, اتنے فلاں, اتنے گھر, اتنے پیسے, ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی, سب کچھ آ گیا, جہنم سے بچ گئے, سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نہ دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے, خالی آپ بول دیجیے بس, بات سمجھ رہے آپ, ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور 2 ٹوک ہو, 2 ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے, یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا, اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو, بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو خیر دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے, ڈائریکٹ اپنے 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے, بس ختم. 2 ٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ, آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ, ختم ہو گیا. 2 ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حاکم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا 2 ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے, لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے, وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری, وہ 3 شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے, یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور
دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے. دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں, ہاتھ چالو ہے, بس کچھ تو بھی چل رہا ہے, بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس اور ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے, اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, نہیں غافل ہے آپ, ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے, لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں, ٹھیک ہے. تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے, ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ, تو آپ 3 بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا, 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, 3 بار کہا. کہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا کا, اللہ میری مغفرت کر, اے اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے, جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا, اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے, 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے, پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے, اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے, اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو, ٹھوس ہو, مضبوط ہو, اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی, اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی. نماز کے تشہد میں, نماز کی مختلف ارکان میں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنے, جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو. یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے, چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی, اللہ قبول بھی نہیں کرتا, کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق. جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے, بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں, ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں, تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی, کہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما, ہے نا, میرے لیے جوا, چرس, گانجا یہ سب آسان کر, میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا, ہے نا, لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی, بیمار لوگ ہوتے رہیں گے, دواخانے آتے رہیں گے, الگ چیز ہے, آپ دعا نہیں کر سکتے, اس کی گناہ ہے نا. ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ, سمجھے. جیسا پنکچر کسی نے دکاندار ہوتا, آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو, گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی, آپ دعا نہیں, آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے. اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے, آپ بات سمجھ رہے, یہ دعا ہونی چاہیے. تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. معمولی بہت معمولی چیز ہے, اللہ سے مانگے. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے, معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خامخواہ لانے کا نہیں, ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے, حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے, اللہ نہیں لیس چاہیے. اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے, اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش, میں نے پہلے بیان کر دیا, کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں, کہ تسمہ لینے جائے, کوشش کرے, مال کما کے خریدے, نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے, کوشش کے ساتھ, لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت, اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گئی, اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں, گاڑی پنکچر ہو گئی میری, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس, تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا,
کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ، جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کی ادب تھے۔